الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام تشریف فرما علماء کرام، مدرسہ اصلاح المسلمین بنگامہ ارریہ سے جڑے ہوئے معزز ممبران حضرات، قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہن، اس سال کا ارریہ ضلع یہ میرا پہلا پروگرام. کئی جگہوں سے لوگوں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ارریہ ضلع میں ایک بھی پروگرام نہ دے سکا. اس کی وجہ بہت ساری ہے. جناب فاروق ندوی صاحب کے ساتھ ہوتے ہوئے میں آپ کی اس اجلاس تک لگ بھگ 11 بجے پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں آپ کے سامنے مجھ سے پہلے علماء کرام نے رکھی اور جو باتیں اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. موسم ایسا تھا کہ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں پروگرام کہاں تک چلے نہ چلے، کیونکہ موسم کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں. ابھی چنئی کے اندر جو معاملہ ہوا، آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں کہ ایک ایسی آندھی آئی جس نے کئی گھر کو اور کتنے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اسی کا یہ اثر ہے. بہرکیف اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں پر قادر ہے. اسی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا پروگرام حتی الامکان یہ کہہ سکتے کہ آپ کا الحمدللہ کامیاب رہا. اب پبلک نہ رہے گی اس کی
سستی اور کوتاہی کہہ لیجیے، ورنہ اگر یہی معاملہ اتنی ٹھنڈی میں اور اس موسم میں بھی اگر آرکیسٹرا ہو جاتا تو لڑکیاں ڈانس کرنے والی آتی تو کیا ہوگا؟ ہاں، کوئی فلمی دنیا کی اگر ہیروئن اگر آ جاتی تو کیا ہوگا؟ آپ ایمان سے بتائیے، جو تعداد آپ کو نظر آ رہی ہے کیا یہی تعداد ہوتی کہ تعداد کے اندر اضافہ ہوتا؟ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا تعلق جو اسلام سے بہت زیادہ ہونا چاہیے، ہمارا تعلق اسلام سے بہت کم ہو گیا ہے۔ قرآن و حدیث کی باتیں سننے کا دل نہیں کر رہا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہیں ہمارا دل مردہ تو نہیں ہو گیا ہے کہ قرآن و حدیث کی باتیں ہمیں سننے کا دل نہیں کر رہا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار، اتنی نعمتوں سے کہ ان نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شمار نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اسلام۔ اب اسلام ایسی نعمت ہے جس نعمت کو پا کر کے آدمی دنیا کا سب سے مالدار آدمی ہے۔ یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا، مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ ایک ایسی دولت ہے کہ مرنے کے بعد یہ نعمت سمجھ میں آئے گی۔ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں کو جب جنت و جہنم کا فیصلہ کرے گا، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جہنمی، یہ جہنمی، یہ جہنمی، جب انسان جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو چیخ کر کے کہے گا اللہ مجھے جہنم سے بچا دے، اللہ اے اللہ میں جہنم سے بچنے کے لیے میں اپنے بھائی کو، اپنے بیٹی کو، اپنے بیٹا کو، اپنے بیوی کو، اپنے خاندان والے کو، اپنے پورے پراپرٹی کو میں دینے کو تیار ہوں، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ اللہ کہے گا نہیں، دولت سے تم جہنم سے نہیں بچ سکتے ہو، اگر جہنم سے بچنا ہے تو تم ایمان کی دولت لاؤ، اسلام کی دولت پیش کرو، ایمان کی دولت پیش کرو۔ آج ایمان کی دولت تمہیں کام آئے گی، آج تمہاری دولت یہاں پہ ذرہ برابر کام آنے والی نہیں ہے۔ تو اسلام جیسی نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور آپ کے یہاں کا جلسہ اگر ہو رہا ہے تو آدمی کو ایک دن باقاعدہ ٹائم دینا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، بہت سارے ایسے صحابہ گزرے جنہوں نے اسلام کو سیکھنے کے لیے اور محمد رسول اللہ کی حدیثوں کو سننے کے لیے انہوں نے اپنے کاروبار کو، اپنی بزنس کو بھی ترک کر دیا۔ آپ نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام سنا ہوگا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، ہاں یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن جب محمد رسول اللہ کی حدیثیں ان کے کانوں تک پہنچی تو حضرت عقبہ ابن عامر سوچنے لگے کہ چلو میں بھی محمد رسول اللہ کی حدیثیں میں بھی سن لوں۔ ایک دن گئے، محمد رسول اللہ کی حدیثیں سنی، واپس آئے، اب دل کرنے لگا پھر چلو، لیکن یہاں بکریوں کا مسئلہ تھا، کاروبار کا مسئلہ تھا، بزنس کا مسئلہ تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کو بھیجا، چلو کل تم چلے جانا، ایک دن تم جاؤ، دوسرے دن میں جاؤں گا، ایک دن حدیث محمد رسول اللہ کے تم سن لینا، ایک دن میں سن لوں گا، جس دن تم سنو گے مجھے بتا دینا، میں سنوں گا تمہیں بتا دینا، میں تمہیں بتا دوں گا، یعنی ایک دوسرے کو بتا لیں گے اور محمد رسول اللہ کی حدیثیں جھوٹنی نہ پائے ہم سے، یہ آپس میں دونوں میں طے ہو گیا۔ اب حضرت عقبہ ابن عامر جس دن نہیں جایا کرتے تھے ان کا ساتھی جاتا تھا، اب وہ آ کر کے اللہ کے رسول کی حدیث کو سنایا کرتا تھا۔ آپ ہماری تقریر سن رہے ہیں اور کسی کو آپ سنائیں گے، جس طریقے سے آپ مجھ کو سننے میں دلچسپی لے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کی بات سننے میں اتنی دلچسپی نہیں لے گا، کیونکہ انداز بیان بدل جاتا ہے، بولنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر نے تو سنا لیکن دل نہیں بھرا،
اس نے کہا ہے میرے ساتھی اب میں ان بکریوں کے چکر میں لگ کر کے محمد رسول اللہ کی حدیث چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنی بکریاں اپنے دوستوں میں بانٹ ڈالی اور نبی اکرم کے پاس پہنچ گئے اور اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں آپ کی حدیثیں چھوڑ کر کے میں یہاں سے جانے والا نہیں۔ آج یہاں پہ تو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، کھانے پینے کا انتظام زبردست طریقے سے کیا جاتا ہے، لائٹنگ اور اسی طریقے سے مائک کا سسٹم کیا جاتا ہے، بیٹھنے کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اور آپ قرآن حدیث سننے کے لیے تصور کیجیے آپ کہ اسلام کی نعمت ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے، یہ دولت ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت کی قدر کرو۔ ہم اور آپ ایک مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اور ایک چانس ہمیں اور آپ کو دیا ہوا ہے۔ وقت کب بدل جائے، انسان کب ختم ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور بڑی پیاری نصیحت آپ نے فرمائی اور فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا حیات قبل موت کا، اے میرے صحابہ تم زندگی کو غنیمت سمجھو، موت کی آنے سے پہلے اپنی زندگی کو انمول سمجھ لو، غنیمت سمجھ لو۔ پتہ نہیں موت کب آ جائے گی، پتہ نہیں تمہاری روح کب نکل جائے گی، پتہ نہیں تیری زندگی کب ختم ہو جائے گی، کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اس موت کی آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو۔ ایک ایک دن ایک ایک رات اپنے آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ سمجھا کرو، بہت ہی زیادہ اہمیت دیا کرو۔ یہ نہیں تو آج نہیں تو کل ہم عبادت کر لیں گے، کل تقریریں سن لیں گے، یوٹیوب میں سن لیں گے، فلاں جگہ سن لیا کریں گے۔ حدیث کے الفاظ یہ بھی ملتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کوئی دینی پروگرام ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں ہوا کرتی ہے تو فرشتے اپنے رحمت اپنے پروں سے اس کو ڈھک لیا کرتے، گھیر لیا کرتے اور وہ فرشتے تمام لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے یہ اعلان لگاتا ہے لوگوں سنو، جو میری باتیں سن رہا ہے، جو قرآن و حدیث کی باتیں سن رہا ہے، جو میرا تذکرہ سن رہا ہے، سنو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں سارے لوگوں کو میں معاف کر رہا ہوں۔ یہ بشارتیں آپ کو ملی ہوئی، آپ جانتے ہیں اس مسئلے کو، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں پیاری کیا کون سی چیز ہے؟ ہمیں ہمارا اپنا گھر پیارا ہے۔ تصور کیجیے آپ نعمتوں کی قدر ہم نہیں کرو، نعمت ملی ہوئی ہمیں اور آپ کو، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ فائدہ نہیں اٹھا، ہم اور آپ لگے ہوئے مال کے چکر میں اور اولاد کے چکر میں، مال کے چکر میں، دولت کمانے میں بھی تو آدمی پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنوں کہیں تمہیں تمہارا مال، کہیں تمہاری اولادیں، کہیں تم کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بھکتی سے کہیں تمہیں دور نہ کر دے، کہیں مال کے چکر میں پڑ کر کے کہیں برباد نہ ہو جاؤ، کہیں اولاد کی محبت میں کہیں تم گرفتار نہ ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ مال کمانے میں تم نے اپنی زندگی برباد کر ڈالی، مال کے چکر میں تم نے جہنم کو واجب کر لیا، مال کے چکر میں تم نے اپنے آپ کو جنت سے دور کر لیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ نے وارننگ دے دی، اللہ نے چتاونی دے دی اور اللہ نے مومن بندوں کو باقاعدہ یہ چتاونی دے دی ہے میرے بندو، مال کے چکر میں اور اولاد کے چکر میں تم اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے دور مت ہو جانا، یہ اللہ نے فرما دیا۔ لیکن آج دیکھیے مال کمانے میں آدمی اتنا زیادہ بیزی ہے، آپ کا یہ سامان چلے لیا، آپ کا یہ کٹیہار، یہ پورنیہ، یہ ارریا، یہ کشن گنج کھیتی باڑی میں بہت زیادہ آگے ہے، صبح سویرے 3 بجے اگر اس کو کھیت میں جانا تو چلا جائے گا، لیکن اگر صبح کے وقت مؤذن کی اذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز
के कानों से टकराए, अपने बिस्तर को छोड़ कर के वो मस्जिद में जाने के लिए तैयार नहीं। वो 3 बजे वो खेत में तो जा सकता है, वो 4 बजे तो दूसरों से पैसा लेने के लिए जा सकता है, वो जाकर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकता है, लेकिन मेरे भाइयों वो आजान सुन करके मस्जिदों में जाने के लिए तैयार नहीं है। अब तसव्वुर कीजिए कि हम और आप माल और औलाद के चक्कर में कितनी ज्यादा गिरफ्तार हैं। तसव्वुर करो मेरे भाई, आज हमारा नजरिया बदल चुका है, जहन के अंदर तब्दीली आ चुकी है। गौर करो, अरबिया के मेरे भाई, हम और आप मुसलमान हैं, सबसे पहले हमें और आपको इस बात पे गौर करना चाहिए, ये दुनिया दुनिया सिजनुल लिल मोमिन, मोमिन के लिए दुनिया सिजनुल लिल मोमिन, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और काफिर के लिए दुनिया जन्नत है। कहीं फरमाया ये दुनिया तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को खूबसूरत बना करके रख दिया है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन इस दुनिया के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें देखना पड़ेगा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को, नबी अकरम को, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में वही आइडियल है, वही नमूना है। अपनी नबी की जिंदगी को देखो, नबी अकरम के चलने के अंदाज को देखो, नबी अकरम के उठने बैठने खाने पीने और शादी ब्याह को देखो कि अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, तुम्हें उसी तरीके पे जिंदगी गुजारनी होगी। इस तरह तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल दिया गया, अल्लाह के नबी से यहाँ कहा गया, इतना कहा गया, ऐ मोहम्मद अगर आप कह दें तो पहाड़ को भी सोना बना दिया जाए, लेकिन अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला मेरे लिए पहाड़ को सोना बना दिया जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी जानते थे ये माल का फितना बड़ा ही डेंजर फितना है, और माल के फितने में अगर कोई मुब्तला हो गया तो मेरे भाइयों अल्लाह ताला से वो बंदा दूर हो जाएगा। कितने लोगों को आपने देखा होगा, जितना दौलतमंद है उतना ज्यादा वो अल्लाह की इबादत से और अल्लाह की भक्ति से। अमीर लोगों को देखिए आप, जितना अमीर होगा, ज्यादातर मैं बता रहा हूं, सबको नहीं, इल्ला माशाअल्लाह छोड़िए, ज्यादातर जितने मालदार लोग हैं उतने ज्यादा हरामखोर हैं, उसकी औलादें उतनी बिगड़ी हुई है, उसकी बेटियां उतनी बिगड़ी हुई है। उसकी वजह क्या है कि माल ने उसको अल्लाह की इबादत से और अल्लाह की भक्ति से, इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान की आयत को पढ़ रहे थे, अल्लाहुम्मुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून, कुरान की आयत को अल्लाह के नबी पढ़ते जा रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई कुरान की आयत को पढ़ते हुए, और फरमाने लगे सहाबियों सुनो, लोग कहता मेरा माल, क्या तुम्हें मालूम है लोगों का माल किया है? सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी हमें तो मालूम नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। तो आपने फरमाया मा अकलता, साफ नहीं था, माल लोगों का वही है जो उसने खा लिया और उसको खत्म कर लिया, जो खा लिया पचा लिया वही उसका माल है। और लबिस्ता फअबलैता, जो कपड़ा पहन लिया और बोसीदा कर लिया, पुराना कर लिया, वही उसका माल है। और तसद्दक़ता फअमसैता, अल्लाह के नबी फरमाते लोगों का माल वही है जो उसने अल्लाह के राह में खर्च कर लिया, मदरसों को दिया, मस्जिदों को दिया, अल्लाह के राह में अपने माल को खर्च कर लिया, वही उसका माल है, उसके अलावा उसका कोई भी माल नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया। अब माल के चक्कर में आदमी पागल है और माल के लिए आदमी दीवाना है, और इस माल से आप जिंदगी नहीं खरीद सकते, इस माल से आप सेहत नहीं खरीद सकते हैं। एक औरत पूरा का पूरा एक बोरी, या ये कह लीजिए पूरा का पूरा अटैची भर करके डॉक्टर के पास पहुंचती है, और पहुंचने के बाद डॉक्टर से कहने लगती है और डॉक्टर मेरा इलाज कर दो, मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं दर्द से कराह रही हूँ,
میرا علاج کرو، جتنا پیسہ چاہیے اتنا پیسہ دینے کو تیار۔ ڈاکٹروں نے جب اس کو چیک اپ کیا تو ڈاکٹر کہنے لگتا ہے اے خاتون، اے عورت، تمہارا علاج نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارے اندر کینسر نے جنم لے لیا ہے، اور جنم ہی نہیں لیا بلکہ کینسر آخری سٹیج میں پہنچ چکا ہے۔ اب کوئی ڈاکٹر تمہیں بچانے والا نہیں ہے، اب کوئی ڈاکٹر تمہیں زندگی نہیں دے سکتا ہے، اب تم موت کے قریب پہنچ چکی ہو، اب نہ تک تم مر جاؤ گے، 1 سے 2 دن کا تم دنیا کے اندر 1-2 دن کا بس مہمان ہو، اس کے بعد دنیا سے تم چلی جاؤ گی۔ ڈاکٹر کی زبان سے لڑکی کا یہ سننا کا عورت چیخ کر کے کہتی ہے ہائے رے میری دولت، ہائے رے میرا پیسہ، ہائے رے میرا مال۔ اس نے پیسے کو اٹھایا، اپنے اس انڈیچی کو کھولا، پیسہ نکالا اور ہوا میں اڑاتی چلی گئی اور کہتی چلی گئی ہائے رے ایسی دولت کا کیا کہنا، ہائے رے ایسے پیسے کا کیا کہنا جو پیسہ صحت نہیں دے سکتا، جو پیسہ صحت سے نواز نہیں سکتا، جو پیسہ انسان کو زندگی نہیں دے سکتا ہے، اس پیسے کا کیا کہنا۔ اس نے پیسے کو ہوا میں بہا دیا اور افسوس کرتے ہوئے اپنے گھر کو چلی گئی۔ میرے بھائیو، جس پیسے کے چکر میں ہم اور آپ پڑے ہوئے ہیں، یہ پیسہ آپ کو زندگی نہیں دے سکتا۔ کمائیے لیکن اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر کے نہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے نہیں۔ اب آذان ہو رہی تب بھی دکان میں بیٹھے ہوئے ہو، آذان ہو رہی تب بھی آپ کام کر رہے ہو، آذان ہو رہی تب بھی آپ کمانے میں لگے ہوئے ہو۔ ذرا مسجد النبوی جائیے، آپ خانہ کعبہ مکہ اور مدینہ کے اندر اگر آپ کبھی جانا ہو تو جائیے، آذان کی آواز آتی ہے تو لوگ اپنی دکان بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد اپنی دکان میں کسٹمر سے خرید و فروخت کرنا گوارا نہیں کرتے۔ آذان کی آواز آئی، اگر دکاندار نے سامان نکال لیا اور کسٹمر سامان لینے کے لیے تیار ہے، لیکن آذان کی آواز آئی تو کسٹمر سے کہتا چلو پہلے نماز پڑھ لو بعد میں سامان لے لینا۔ آج بھی یہ معاملہ سعودیہ کے اندر آج بھی موجود ہے۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، ہم ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز تو چھوڑو، جمعے کی نماز میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت جب خطیب خطبہ دے رہا ہے اور لاسٹ میں خطبہ ختم ہونے والا تب ہم اور آپ مسجدوں کے اندر پہنچا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے مومنو، کہیں تمہیں تمہارا مال اور کہیں تمہیں تمہاری اولاد اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بھکتی سے دور نہ کر دے۔ آج کتنے لوگ دور ہیں؟ ہلو سعید الرحمان، تم کہاں ہو؟ مولانا لوگ کھڑے ہیں جانے کے لیے، تم گاڑی کھڑی کر کے کہاں چلے گئے ہو؟ سعید الرحمان، تم جہاں بھی ہو تم گاڑی کے پاس آؤ، مولانا لوگ کھڑے ہیں جانے کے لیے، تم جلدی سے آؤ۔ سعید الرحمان، تم کہیں بھی ہو گاڑی کے پاس جلدی آؤ۔ میں وہ سو رہا ہوں، تھوڑی اس کو فون کیجیے، اس کو تبھی آئے گا۔ فون ہے نا، نہیں کر رہا ہے، اس کو پورا پیسہ کاٹ۔ اب ظاہر سی بات ہے، تصور کیجیے آپ، مال کے چکر میں ہم اور آپ دیوانے اور پاگل ہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے، کما رہے ہیں ہم اور آپ بتا رہے ہیں جو چیز ہماری عبادت قبول کب ہوگی جب ہمارا مال حلال کا ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی حکم دیا، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں، رشی مونیوں، سنو، تم جو بھی کھانا حلال چیزیں کھایا کرو، حرام چیزیں کھاؤ گے تو تمہاری عبادت قبول نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کمانے کا حکم دیا ہے، حلال کھانے کا حکم دیا ہے میرے بھائیوں، لیکن ہمارے یہاں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے موبائل کے اندر دیکھو، نوجوان نسل لڑکوں کے اندر موبائل کے اندر دیکھو، اپنے موبائل کے اندر کیسا کیسا ایپ رکھا ہوا ہے، ڈریم 11 90% لوگوں کے پاس یہ موجود ہے، اور کرکٹ میں لگا کروڑپتی بننے کے چکر میں ایک کہیں کٹیہار کوئی بنا ہے تب اس کی طرح سوچ رہا ہے کہ ہم بھی کروڑپتی بن جائیں۔ یہ حرام ہے۔ آپ اس طریقے سے کوئی بھی پیسہ کمائیں گے اور اس پیسے سے اگر آپ نے گھر مکان کچھ بھی بنا لیا، اس میں آپ نے عبادت کی، تو یاد رکھیے کہ آپ کی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تصور کیجیے،
اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال امن الحلال ام من الحرام. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے، اس بات کا ذرہ برابر بھی فکر نہیں کریں گے کہ مال وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے کہ حرام طریقے سے کما رہا ہے. مال آنا چاہیے، دولت مند ہونا چاہیے. آج ہمارے یہاں لوگوں کا معاملہ یہی ہے، عورتیں بھی مالدار لڑکوں کو بھی چوائس کرتی ہے، مالدار لڑکوں کو چوائس کرتی ہے، جو پیسہ والا لڑکا ہوتا ہے اسی کو سلیکٹ کرتی ہے. آج آدمی بھی اپنے بیٹی کو اسی کو دیتا ہے جو مالدار گھرانے کا ہوتا ہے. غریب لڑکوں کو اپنی بیٹیاں بھی دینا گوارا نہیں کرتا. ذہن بدل گیا ہے، آج ہمارے یہاں ذہن بدل چکا ہے. تصور کیجئے آپ، اللہ کے نبی اگر چاہتے تو اپنی بیٹی کا نکاح، حضرت فاطمہ کا نکاح بڑے بڑے بادشاہوں کے ساتھ بھی کر سکتے تھے، لیکن نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو کن کے ساتھ کیا؟ حضرت علی کے ساتھ. اور حضرت علی کے پاس کیا تھا؟ جاؤ کتاب کا مطالعہ کرو، سیرت کا مطالعہ کرو، حضرت علی کی سیرت کا مطالعہ کرو. حضرت علی کا جب نکاح ہو رہا ہے تو حضرت علی کے پاس گھر کے اندر اتنا بھی سامان نہیں ہے کہ حضرت علی اپنے بیوی کو رکھنے کے لیے وہ سارا سامان بندوبست کر سکے. اتنا بھی نہیں، اتنی غریبی ہے کہ اللہ کے رسول نے بہت سی چیزیں آپ نے ان کو دی کہ اپنا گھر چلا سکے. میرے بھائی ذرا تصور کیجئے، اگر مالدار کو اللہ کے رسول سلیکٹ کرتے تو بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے رئیس لوگ اس دور کے اندر بھی موجود تھے، لیکن اللہ کے رسول نے دینداری نہیں. آج ہمارے یہاں دینداری نہیں ہے، آج ہمارے پیسے والے کو دیکھا جاتا ہے، آج ہمارے یہاں پیسے والے کو دیکھا جاتا ہے. یہ تو کام یہودیوں کا، عیسائیوں کا ہے. عیسائیوں کے یہاں اسی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جو پیسے والا ہو. لڑکی بھی پیسے والے کو تو لڑکا بھی پیسے والے کو. عیسائیوں کے یہاں، یہودیوں کے یہاں اور عیسائیوں کے یہاں خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. لڑکی خوبصورت ہے چاہے کسی گھرانے کی ہو، خاندان جیسا بھی، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. خوبصورت ہو تو شادی کر لے گا میرے بھائیوں، لیکن اگر خوبصورت نہیں ہے تو شادی نہیں. اور ہمارے اسلام کے اندر بتایا گیا کہ دیندار لڑکیوں سے شادی کرو، کیونکہ اگر دیندار لڑکی تیرے گھر کے اندر آئے گی تو وہ دیندار لڑکی آپ کے گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور جہنم بھی بنا سکتی ہے. لیکن آج پورا معاملہ بدل گیا ہے. لڑکوں کا بھی سوچ وہی شادی کریں گے جہاں پیسہ ملے گا، لڑکیوں کا بھی سوچ وہی وہاں شادی کریں گے جہاں پیسے والا لڑکا ہو. دینداری سے کوئی مطلب نہیں ہے. آج دولت میں آپ ڈوبا ہوا ہے میرے بھائیوں، حرام کے اڈوں میں لوگ پڑ رہا ہے. اسی وجہ سے ہماری دعاؤں کے اندر اثر نہیں ہے. سلف صالحین کی زندگی کو دیکھو، سلف صالحین کی عورتوں کو دیکھو. پہلے کی عورتیں اپنے شوہروں سے جب وہ کمانے کے لیے جایا کرتے تھے، اپنے باپ، اپنے بھائیوں سے، اپنے شوہروں سے کہا کرتی تھی، اے میرے شوہر کمانے کے لیے جا رہے ہو، روزی روٹی کے تلاش میں جا رہے ہو، اے میرے شوہر کمانا ضرور، اے میرے شوہر دولت حاصل کرنا ضرور، لیکن حرام روزی سے بچنا، حرام روزی سے بچنا، حرام رزق کمانے سے بچنا. ہم تو دھوکے نہ گوارا کر سکتے لیکن جہنم میں جانا گوارا نہیں کر سکتے. پہلے کی عورتیں اپنے شوہر اور اپنے باپ، اپنے بھائی سے باقاعدہ یہ کہہ کر کے اپنے شوہر کو کمانے کے لیے بھیجا کرتی تھی. آج ہمارے ایسا نہیں. پیسہ آنا چاہیے، ڈکیتی کر کے لاؤ، چوری کر کے لاؤ، جیسے کر کے لاؤ، پیسہ آنا چاہیے. میرے بھائیوں، مال کی ہوس اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آدمی اللہ کو بھول بیٹھا ہے، بھول گیا ہے. اور جب اللہ کے راہ میں اگر مال بھی آ جائے، خرچ کرنے کی بات آئے تو کتنے لوگ پیسہ دیتا ہے. اتنا چندے میں اعلان ہو، نام ہو، بڑے لوگوں کو بلا کر کے اعلان کیا جائے تب بڑی مشکل سے 10,000 اعلان ہوتا ہے نام پر. اور کتنا وہ خرچ کرنے والا ہے، اس کا گھر مکان لاکھوں میں پڑا ہوا ہے، لیکن آج وہ مسجدوں میں، مدرسوں میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مال سے کتنی محبت ہے، ذرا تصور کیجیے، غور کیجیے آپ. مالدار آدمی اور کہیں مدرسے میں دے دیا تو سمجھتا بس میں نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے، بہت بڑا احسان کر دیا ہے. آج کل
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مالدار لوگ جتنے بھی زیادہ تر جتنے مالدار لوگ ہیں اگر چپکے سے دینے کی بات آئے تو مالدار لوگ پیسہ کم دیتے ہیں، جب نام لیا جائے تو دیتے ہیں، یعنی پیسہ دے بھی دے رہا تب بھی ریاکاری، تب بھی شرک والا کام کر رہا، ریاکاری کے طور پر۔ تصور کیجئے اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو بھی مالدار بنایا تھا۔ او بنگالا کے مسلمانوں، ارنیا کے رہنے والوں، اپنے اسلاف کو دیکھو، صحابہ کرام کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کو بھی مالدار بنایا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی نے اپنے مال کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ حضرت عثمان غنی نے جب مدینہ کے اندر قحط پڑا اور مدینہ کے لوگ پریشان ہو گئے، غریب کھانے کے لیے تڑپنے لگے، پریشان ہو گئے، حضرت عثمان غنی کا مال ملک شام سے آیا، ملک شام سے عثمان غنی کا مال آیا اور مدینہ سے پہلے تجار کی بھیڑ لگ گئی، خرید و فروخت کرنے والوں کی، دکانداروں کی بھیڑ لگ گئی، اور حضرت عثمان سے مال لینے کے لیے دوسرے آگے بڑھنے لگے۔ آئے عثمان، آپ نے یہ مال خریدا، ہمیں یہ مال تم دے دو، 1 روپیے میں خریدا تو 2 روپیہ لے لو۔ مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، آپ نے جتنے میں خریدا اس سے ڈبل لے لو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ ایک دوسرا تاجر بڑا اور چیخ کر کے کہتا ہے عثمان 2 نہیں 3 گنا لے لو، پھر بھی تو مجھے اپنا مال دے دو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نہیں، ہمیں اس سے بھی زیادہ ملنے والا ہے۔ ایک تیسرا بڑا اور کہتا ہے عثمان ہم تمہیں 4 گنا زیادہ فائدہ دیں گے، تم ہمیں اپنا مال دے دو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نہیں، ہمیں اس سے بھی زیادہ ملنے والا ہے۔ ایک اور بڑا کہتا ہے عثمان ہم تمہیں 5 گنا بڑھا کر کے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نہیں، ہمیں اس سے بھی زیادہ ملنے والا ہے۔ ایک اور آگے بڑھا 7 گنا لے لو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں نہیں، ہمیں اس سے بھی زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ تمام تجار جو مدینہ کے رہنے والے تھے چیخ کر کے ایک زبان میں کہتے ہیں آئے عثمان بتاؤ وہ کون تاجر ہے جو ہم سے بڑھ کر کے تمہیں فائدہ دینے کے لیے تیار؟ ہم مدینہ کے تجار کو سب کے سب یہی ہے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ، ان تمام مال کو میں غریبوں اور یتیموں میں بانٹ دوں گا، یتیموں اور غریبوں کے یہاں پہنچا دوں گا۔ میرا اللہ کئی 100 گنا 700 گنا، اور اس کے یہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے یہاں بغیر حساب میں اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑھ کر کے مجھے نوازے گا۔ ایسے ایسے مالدار بھی دنیا کے اندر گزرے میرے بھائیوں، جو اللہ کے لیے اپنے مال کو لٹایا کرتے تھے، اپنے مال کو قربان کیا کرتے تھے۔ آج ہم مال کمانے صرف اپنے لیے، ہم مسجدوں کے لیے خرچ نہیں کر رہے، ہم مدرسوں کے لیے دے نہیں رہے، ہم اسلام کے لیے نہیں دے رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم مال میں اتنا زیادہ دیوانہ، اتنا زیادہ ہم مال کے چکر میں غافل ہو چکے ہیں کہ مال کو اللہ کے نام میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج مال نے ہمیں اور آپ کو دیوانہ بنا دیا۔ تصور کیجیے آپ، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، مال بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مال سے نوازا، اللہ کے نبی نے اس صحابی کو جس کو آپ نصیحت کر رہے فرما رہے ہیں آئی میرے صحابی سنو، اس مال کو غنیمت سمجھو، اس مال کو غنیمت سمجھو غریبی آنے سے پہلے۔ آج تم مالدار ہو، پتہ نہیں کب غریب بن جاؤ، پتہ نہیں تیری زندگی کے اندر کوئی ایسی مصیبت آ جائے کہ تم غریب بن جاؤ۔ مال اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو مال کو جائز چیزوں میں خرچ کرو، ناجائز چیزوں میں خرچ مت کرو۔ ہے نا ہندو دھرم کے اندر دانم دیکشتا، دان کرو، اسلام کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، لیکن اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے بہت کم آ گئے۔ مسجدوں کے اندر بھی جاتا ہے تو 5 روپیہ نکال کر کے دے گا، وہ 2 روپیہ، کئی کے جگہوں میں تو 2 روپیہ چلتا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے گھر میں 2 روپیہ دیتا ہے۔ آج کل کسی فقیر کو بھی آپ 5 روپیہ دیں گے تو اٹھا کر کے 10 روپیہ آپ کو دے دے گا، کہے گا ہم سے بڑا فقیر تو لے۔ آج کل مسجدوں میں آپ اس طریقے سے پیسہ دے رہا ہے، بتائیے اللہ کے گھر میں دے رہے ہو وہ بھی 2 روپیہ، شرم نہیں آتی؟
تو مال سے اتنی محبت ہے کہ اللہ کو لوگوں نے بھلا دیا۔ اس کے بعد اولاد سے محبت۔ آئیے دوسرا جز جو میرے تقریر کا ہے وہ ہے اولاد۔ بہت بڑی نعمت ہے، اولاد نہ ملے تو آدمی پاگل، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی اس بابا کے پاس کبھی اس بابا کے پاس، کبھی اجمیر کبھی یہاں کبھی وہاں، بہت جگہوں پہ دوڑتا اور بھاگتا ہے۔ لیکن اولاد جیسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نوازتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو کسی کو اولاد دے دے، نہ چاہے تو نہ دے۔ دنیا کی تمام طاقتیں مل کر کے اس کو اولاد نہیں دے سکتی ہے۔ قرآن اس بات پر شاہد ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ دیتا ہے۔ یا اللہ رب العالمین ان چیزوں کے اوپر قادر ہے۔ اولاد نہ ملے تو یہاں وہاں بھاگتا ہے، اور اولاد مل جائے تو اولاد کی قدر نہیں، اولاد کی قدر نہیں ہمارے یہاں۔ آج ہماری نسل اگر بگڑ رہی ہے تو ہماری تربیت کا نتیجہ، تربیت کا نتیجہ۔ گھر برباد ہے تو ہماری وجہ سے، ہم نے اپنی ذمہ داری صحیح سے نبھائی نہیں۔ اولاد جیسی نعمت اگر آپ کو ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ یہ اولاد آپ کو جنت تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ غور کیجیے، انما موالکم اولادکم فتنہ، اے لوگوں تمہاری زندگی میں تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ تمہاری زندگی میں یہ اولاد آزمائش ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اسلام کے مطابق اسلامی قوانین کے طریقے پہ اس کو تربیت دینے کی کوشش کرو۔ اگر لڑکا ہے تب بھی، لڑکی ہو تب بھی، دونوں آپ کی زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد جیسی نعمت اگر آپ کو ملی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود اگر آپ نے اپنے لیے جنت واجب نہ کر سکا تو میرے بھائیو آپ کے لیے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اگر 2 بیٹی یا 3 بیٹیوں سے نوازتا ہے، اور اگر اس کی تربیت صحیح سے کرتا ہے، من کننا ثلاث بنات و ثلاث اخوات، اگر اللہ کسی کو 2 بیٹی یا 3 بیٹیوں سے نوازتا ہے، یا 3 بہنوں اور 2 بہنوں سے نوازتا ہے، یا کہہ لو 1 بیٹی سے نوازتا ہے، اور اگر اس کی تربیت بندہ صحیح سے کرے، اس کی پرورش صحیح سے کرے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ ایک اولاد کی تربیت، جب بچہ پیدا ہو اور جب بچہ بولنے کا لائق ہو تو اس بچے کو لا الہ الا اللہ بلواؤ۔ جب بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ اب کون دے گا؟ باپ دے گا۔ باپ ہی نماز نہیں پڑھ رہا تو کون دے گا؟ دادا، وہ تو قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ ہاں، بیٹی نماز نہ پڑھے تو کون حکم دے؟ ماں ہی نماز نہیں پڑھ رہی تو کون نماز پڑھنے کو حکم؟ دادی، وہ تو پڑھی ہوئی کسی اور جگہ پہ۔ میرے بھائیو، یہ اولاد اگر 7 سال کا ہو جائے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم۔ اولاد کی تربیت بہت ضروری ہے۔ یہ نسل جو برباد ہو رہی ہے، اور آنے والا وقت میں آپ دیکھیے گا جس طریقے سے لوگوں کے اندر ذہن میں یہ بات آ چکی ہے، مدرسوں میں اپنے بچے کو کون رکھ رہا ہے؟ امیر آدمی ایڈمیشن کراتا ہے؟ امیر آدمی بہت کم مدرسوں کے اندر رکھتا ہے، غریب کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ مسجدیں جو آباد ہیں غریب کے بچوں کی وجہ سے، یہ مدرسے جو آباد ہیں غریب کے بچوں کی وجہ سے، اللہ نے اگر مالدار بنا دیا، اسی کے لڑکیاں کالج میں ہیں، اسی کے بچے یونیورسٹیوں میں ہیں، اسی کے بچے دوسرے جگہوں میں۔ امیر گھرانے کے بہت کم لڑکے مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ سمجھتا ہے یہ ہمارے لیے مدرسہ تھوڑی ہے، یہ تو غریبوں کے لیے ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ نے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے نہیں نوازا، اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کو بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، مرد ہو یا عورت۔ میرے بھائیوں، آپ امیر ہو یا غریب ہو، آپ کو بنیادی تعلیم حاصل ہی کرنا پڑے گا۔ کس طریقے سے آپ صبح و شام کریں، صبح و شام کی دعائیں تمہیں سیکھنی پڑے گی۔ رات کے سمے سوئیں تو کس کروٹ سونا چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے، آپ کھانا کھا کر کے کون سی دعا پڑھیں وہ دعا تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ آپ راستے میں چلیں تو راستے میں چلتے سمے سواری میں سوار ہو تو سواری میں سوار ہوتے سمے کون
कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए तुम्हें मालूम होना चाहिए। आज मुसलमान इन तमाम चीजों से दूर है, तरबियत ना देने का नतीजा है हमने अपने बच्चों को इस्लामी तरबियत नहीं दी है। इस वजह से मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को तरबियत दे रहे हैं। एक बच्चा, एक गुलाम अल्लाह के रसूल के साथ खाना खा रहा है और खाना खाते खाते वो बाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बच्चा बाएं हाथ से खाना खा रहा है और कभी यहाँ से कभी वहां से कभी वहां से खा रहा है। नबी ने फरमाया गुलाम, ऐ गुलाम समिल्ला, अल्लाह का नाम लो, वकुल मिम्मा वकुल भी यमीनिक, और अपने दाहिने हाथ से खाओ, वकुल मिम्मा यलीका, और अपने किनारे से खाया करो। अल्लाह के नबी ने एक 6-7 साल के बच्चे को तरबियत दे रहे हैं और कह रहे हैं बच्चा तुम किनारे से खाओ, आई बच्चे दाहिने हाथ से खाओ, आई बच्चा अल्लाह का नाम लेकर के खाया करो। ये कौन है? ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह एक बच्चे को तरबियत दे रहे हैं। नबी अकरम को देखो, हजरत हसन हुसैन ने सदका का माल खा लिया, सदका का माल उस बच्चे ने खाया। नबी अकरम की नजर पड़ी, आपने देखा कि बच्चा माँ कुछ चीजें खा रहा है। पूछा अरे हसन हुसैन तो ये खा रहा है, ये तुम्हें कहां से मिला? जवाब में कहता है आई मेरे नाना, आई अल्लाह के रसूल, मुझे वहां से ये सामान मिल गया है। अच्छा, वहां तो सबकी कमाल है। नबी अकरम ने उंगली डाली और आई बेटी इसको उल्टी कर दे, इसको वापस कर, इसको बाहर निकाल, क्योंकि हमारे लिए सदका का माल हलाल नहीं है, हम सदका नहीं खा सकते। अल्लाह के नबी अपने छोटे से बच्चे हसन और हुसैन को ये तरबियत दे रहे हैं, शुरू से हलाल और हराम का वो तरीका बता रहे हैं कि हलाल खाया करो, हराम मत खाया करो। मेरे भाइयों, वो छोटा सा बच्चा है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उनको अकीदा सिखा रहे हैं। आय अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इदा सल्ला फसलिल्लाह, जब तुम सवाल करो तो अल्लाह से सवाल करो। वही बच्चे जब भी तुम मदद मांगो तो अल्लाह से मांगा करो। एक छोटे से बच्चे 10-11 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी की तरबियत सिखा रहे हैं और अल्लाह के नबी अकीदा बता रहे हैं, अल्लाह का पावर बता रहे हैं, अल्लाह का पावर बता रहे हैं और अल्लाह के बारे में बता रहे हैं, तौहीद सिखा रहे हैं, शिर्क से दूर रहने के अल्लाह के नबी नसीहत कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम अपने बच्चों को बुनियादी तालीम नहीं दे रहे, अब अपने बच्चों को इस्लामी तालीम से दूर कर रहे हैं। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, अपनी औलाद को इस्लामी तरबियत से, औलाद भी नेमत है और माल भी नेमत है, लेकिन औलाद की नेमत से आदमी माला माल है, लेकिन औलाद उसके लिए जहन्नम में जाने का जरिया बना। मालूम है आपको, एक आदमी जन्नत को सर्टिफिकेट मिलेगी, कयामत के दिन जन्नत की सर्टिफिकेट मिलेगी, उसका बेटा चीखता हुआ आएगा, अल्लाह ये मेरा बाप था दुनिया में, ये जन्नत में कैसे जा सकता है? अल्लाह ये दुनिया में मेरी माँ थी, एक लड़की चीखते हुए आएगी, अल्लाह ये दुनिया में मेरी माँ थी, ये जन्नत में जा रही है, मैं जहन्नम के अंदर जा रही हूँ। अल्लाह ये दुनिया में मेरा शौहर था, दुनिया के अंदर ये जन्नत में जा रहा है, मैं जहन्नम के अंदर जा रही हूँ। अल्लाह ये कैसे हो सकता है? ये जन्नत में जाए, मैं जहन्नम के अंदर जाऊं। अल्लाह अगर इसने मेरी तरबियत की होती, नमाज का तरीका बताया होता, नमाज पढ़ने की तलकीन की होती, हलाल और हराम की तमीज सिखाया होता, तो अल्लाह मैं भी हलाल और हराम की तमीज मैं भी करता, अल्लाह मैं भी नमाज़ें पढ़ता, अल्लाह मैं भी शिर्क से बचता, अल्लाह मैं भी हराम चीजों से बचता, ज़िना से बचता, गलत कामों से बचता। अल्लाह मेरा कसूर सिर्फ नहीं है, ये मेरे बाप का कसूर है, ये मेरे भाई का कसूर है, ये मेरे शौहर का कसूर है। अल्लाह अगर मैं जहन्नम में जा सकता हूँ तो मेरा बाप जहन्नम के अंदर क्यों नहीं जाएगा? अल्लाह मैं जहन्नम में जा सकती हूँ तो मेरा शौहर जहन्नम के अंदर क्यों नहीं जाएगा? इस वजह से मेरे भाइयों, अपने बच्चों की सही तरबियत कर लो। इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना, फरमाया औलाद तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे लिए आजमाइश है, तुम्हारे लिए फितना है और बहुत बड़ी आजमाइश है। तसव्वुर कीजिए, आप हालात देख रहे हैं, आप बच्चों को जरा देखिए,
آج بچے کو باپ بگاڑ رہا ہے. جھوٹ بولنا کون سکھاتا ہے؟ باپ. کسی کا فون آیا، کہاں نکل گئے؟ آ رہے ہیں، ارریا پہنچ رہے ہیں. ہاں ہاں گاڑی میں پہنچ رہا ہوں، گھر ہی میں بیٹھا. باپ کے سامنے بول رہا ہے. ہاں نکل چکا گاڑی میں ہوں، بس 2 منٹ میں. اب بیٹا سن رہا، اب بتائیے کیا سیکھے گا وہ؟ تو سمجھے گا میرا باپ جھوٹا ہے، بولے گا کہ نہیں. اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کو بھی جھوٹ قرار دیا ہے اور اس کو بھی گناہ قرار دیا ہے. اگر آپ کسی جانور کو، بکری کو بلائیں، ہاں کسی بکری کو بلائیں اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں اور اس کو آپ بلاتے، اور بلا رہے ہیں، اس طرح دکھا رہے ہیں کھلانے کے لیے، بلا رہے کہ جانور دیکھ لے آ جائے اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو اس کو بھی گناہ قرار دیا، اس کو بھی جھوٹ قرار دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچے کو اسلامی تربیت سے نوازو، سچا بناؤ. عبدالقادر جیلانی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ماں نے کیسی تربیت کی. ہاں عبدالقادر جیلانی کی تربیت کیسے کی؟ بیٹا پڑھنے کے لیے نکلا، ماں نے اس بچے کو 40 دینار دیے، 40 اشرفیاں دی، اور ماں نے کہا بچے مدرسے میں رہنا، ضرورت کے سمے یہ اشرفیاں تمہیں کام آئیں گی. جاؤ، آئیے عبدالقادر، جاؤ پڑھنے کے لیے جا رہے ہو. لیکن وہ اشرفیاں اس کو بغل میں یہاں پہ رکھ کر کے اس نے سل دیا، اس کی ماں نے سل دی تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے. یہ جس قافلے کے ساتھ عبدالقادر جیلانی جا رہے تھے، ہاں اسی قافلے پر حملہ ہوا ڈاکوؤں کا، اور ڈاکوؤں نے جب حملہ کیا تو سب لوگوں سے مال چھین لیا. بچے سے کہتا تمہارے پاس کچھ ہے تو دو، تمہارے پاس جو ہے دو. اب یہ دیکھا بچے کے پاس کچھ ہے نہیں، چیکن ویکن کیا، کچھ نہیں ملا. بچے نے کہا تیرے پاس، وہاں کا ڈاکو نے کہا تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ بچے نے کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں. 40 اشرفیاں کہاں ہے؟ ادھر سے نکالا اور دیکھا، یہ دیکھیے اندر میں سلا ہوا ہے، یہاں پہ میری ماں نے مجھے 40 اشرفیاں. ڈاکو نے کہا یہ پیسہ اگر تو رکھ لیتا اشرفیاں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، تم نے کیوں بتایا؟ عبدالقادر جیلانی کہتے میری ماں نے مجھے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے. میری ماں نے کہا ہے سچ بولو، جھوٹ بولنا بہت ہی بڑا گناہ ہے. ڈاکو نے دیکھا ہے یہ جتنے ڈاکو تھے انہوں نے دیکھا چھوٹا سا بچہ اتنا سچ بولتا ہے اور گناہ سے یہ بچہ ڈر رہا ہے، اور ہم لوگ اتنا بڑا پاپ کر رہے اور ہمیں ڈر ہی نہیں. اسی وقت ان ڈاکوؤں نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اور سب نے توبہ کر لیا. بچے کی تربیت کس انداز سے کی تھی پہلے کے ماں نے؟ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، آج ہم نے اپنے بچے کو گانا سننے پہ مجبور کر دیا. آج ہم نے اپنے بچے کو، جیسے بچہ پیدا ہوا دودھ ماں پلا رہی ہے، لیکن ادھر شارٹ ویڈیو دیکھ رہی ہے، گانا سن رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، موبائل کے اندر لگی ہوئی ہے. اب اس بچے کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ کیا پڑے گا؟ وہ بچہ کیا سیکھے گا؟ ماں من مولود الا یولد علی الفطرہ. ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوا. ماں من مولود یولد علی الفطرہ، جتنا بھی بچہ ہے سب اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. اب باپ اس کو چاہے یہودی بنا دے، نصرانی بنا دے، مجوسی بنا دے، اس کے ماں باپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ. تصور کیجیے، غور کیجیے، بچے کی تربیت دینا بہت ضروری ہے. آج ہمارا بڑا گارجین بھائی لگا ہوا غلط چیز میں تو بہن کیوں نہیں لگے گی؟ آج بے پردگی کا ماحول کیوں بنا ہوا جانتے ہیں آپ؟ حالانکہ آپ اس ارریہ ضلع اور کٹیہار پورنیہ کے اندر سب سے زیادہ مدرسے، اس سے زیادہ مدرسے پورے ہندوستان میں نہیں. یاد رکھیے آپ، پورے ہندوستان کا دورہ ہوتا، اللہ کا شکر ہے. میں بتا رہا ہوں جتنا ان علاقوں کے اندر مدارس ہے، اب اس کے باوجود بھی اگر پردگی نہ ہو، اس کے باوجود بھی اگر دینداری نہ ہو، اس کے باوجود بھی اسلامک کلچر نہ ہو، چلنے میں لگتا ہی نہیں. ایک جلسے میں گیا، وہاں پہ دیکھ رہا تھا جلسے گاہ میں آدمی ہے نہیں، لیکن جس طرف میلہ لگا ہوا ہے
लड़कों और लड़कियों की एकदम बिल्कुल ताला लगा हुआ है और एक दूसरे को छेड़ रहा है। अब तसव्वुर कीजिए, वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो किसी की बेटी है। अब जलसा गाह में ऐसा काम करने वाला कौन हो सकता है? क्या वो मुसलमान हो सकता है? तसव्वुर कीजिए आप, क्या ऐसा आदमी मुसलमान हो सकता है? ऐसा लड़का क्या मुसलमान का बच्चा हो सकता है जो अपने मुसलमान बहन को छेड़े, जो अपने मुसलमान बेटी को छेड़े, जो अपने मुसलमान माँ को छेड़े? ये मुसलमान नहीं हो सकता है। इस्लाम के नाम पर ये कलंक, ये तरबियत किसने दी इसको? ये तालीम किसने दी इसको? तसव्वुर कीजिए आप। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। ऐ जिम्मेदारों, ऐ अररिया के रहने वालों, खुद को भी जहन्नम से बचो और अपने फैमिली को भी जहन्नम से बचाओ। अपने बेटियों को भी और अपने बेटों को भी जहन्नम से बचाओ। अपने बीवी और अपने बेटियों और अपने बहनों को भी जहन्नम से बचाओ। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, पहले खुद बचो और अपने फैमिली को बचाओ। खुद नमाज पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है बेटा देखेगा तो वो भी पढ़ेगा। माँ अगर नमाज पढ़ेगी तो बेटी देखेगी तो वो भी पढ़ेगी। भाई नमाज पढ़ेगा तो बहन देखेगी तो वो भी पढ़ेगी। अब घर का गार्जियन बाप नमाज नहीं पढ़ रहा तो बेटा कैसे पढ़े? भाई नहीं पढ़ रहा तो बहन कैसे पढ़े? माँ नहीं पढ़ रही है तो बेटी कैसे पढ़े? मेरे भाई को सवाल भी पैदा होता है, आप समझते मेरे घर के अंदर दीनी माहौल नहीं है? दीनी माहौल आपको बनाना पड़ेगा। अब कोई नबी, कोई ऋषि मुनि, कोई पैगंबर नहीं आएगा। ला नबी यबादी, आपने कभी फरमाया था मेरे बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं। तसव्वुर कीजिए आप, गौर करें। औलाद की तरबियत हम नहीं दे रहे, औलाद की तरबियत जरा देखो। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज से हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को दिया था। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं और अपने बेटे को तरबियत दे रहे हैं। आई मेरे बेटे सुनो, या बुनैया तको मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरा, ऐ मेरे बेटे तुम जहां गए रहना, चटियल मैदान में हो, जंगल में हो, कहीं भी रहना, ऐ मेरे बेटे तुम अल्लाह ताला से डरते रहना, अल्लाह का खौफ करते रहना, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा करना। जहां भी रहना अल्लाह से डरना, अकेले में हो तब भी, लोगों के बीच में हो तब भी अल्लाह ताला से डरते रहना। हजरत लुकमान ने अपने बेटे को इस अंदाज से समझाया था। आज हम और आप अपने बेटे को समझाते हैं, आज हम खुद नहीं अल्लाह से डर रहे। तन्हाई में हो, मोबाइल का गलत इस्तेमाल, अररिया में बनगामा में हमें जान रहा है, हम यहाँ बुराई नहीं कर रहे। कलकत्ता चले गए तो हम आजाद हो गए, जो चाह रहे वो कर रहे। बम्बई में गए वहां गलत कर रहे, दिल्ली गए वहां गलत कर रहे। हम अपने गांव में नहीं कर रहे, क्योंकि गांव वाला जानेगा तो क्या कहेगा। यानी हमें गांव वालों से डर है लेकिन अल्लाह से डर नहीं है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह का डर जैसा होना चाहिए वैसा डर आज हमारे दिलों के अंदर नहीं है। पहले के लोग किस तरीके से डरा करते थे, जरा पहले के बच्चों की तरबियत किस अंदाज से लोगों ने दी थी, और पहले के बच्चे अल्लाह से किस अंदाज से डरा करते थे। एक चरवाहा है, 18-20 साल का ये लड़का है, 17 साल का ये नौजवान लड़का है, छोटा सा बच्चा है। हाँ, ये बकरियां चरा रहा है, लेकिन हजरत उमर फारूक का बेटा हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का गुजर जंगलों से हो रहा है, और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को प्यास लग जाती है, उनकी नजर बकरियों के ऊपर पड़ती है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर बकरियों के चरवाहे के पास पहुंच जाते हैं और बकरियों के चरवाहे से कहते हैं, आए गुलाम, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, जरा अपने बकरी का दूध हमें पिला दो। क्या कह रहे हैं? एक बकरी का दूध हमें पिला दो, हमें भूख लगी। गुलाम कहता नहीं, चरवाहा कहता नहीं पिला सकते। ये कहते क्यों नहीं पिला सकते? भाई हमें भूख लगी, आपके पास इतनी बकरियां, हमें पिला दो। जवाब में कहता ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां मेरे मालिक की बकरियां हैं, हम उसकी इजाजत के बगैर आपको एक बकरी का दूध कैसे पिला सकते हैं? अब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर चौंक गए। जंगल के अंदर भी अमानतदारी ऐसी, दीनदारी ऐसी। हाँ, एक बकरी का दूध देने से पहले सोच रहा ये मेरी नहीं है, अमानत में खयानत कैसे करूं। चेक करने के लिए हजरत
आई गुलाम, आई बकरी चराने वाले चरवाहा सुनो, तुम मुझे बकरी दे दो, जितना पैसा कहो तुम ले लो, एक सौदा करते हैं, तुम भी खुश हम भी खुश, तुम्हें पैसा मिल जाए तो हमें बकरी दे दो, हम दूध पी लेंगे, हम ज़बह करके गोश्त खा लेंगे, तुम पैसा रख लो, दिनार होते हम रख लो, तुम्हारे मालिक को पता ही नहीं चलेगा एक बकरी गायब हो जाए, पता नहीं चलेगा। गुलाम कहता है, वो चरवाहा कहता है, अरे अजनबी हम तो आपको जानते नहीं है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें तुम दिनार और दिरहम दे दो और तुम बकरी ले लो, तुम दूध पी लो, तुम गोश्त खा लो, तुम खुश मैं भी खुश, लेकिन जरा अजनबी ये बताओ, ऐन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है? क्या अल्लाह हमारी इस हरकत को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है? क्या हमारी इस हरकत को अल्लाह ताला देख नहीं रहा है? ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का ये सुनना था, वापस मुड़ गए और अपने यहाँ चले आए और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने उस गुलाम को तलाशने के लिए अपने सिपाही को भेजा और उसके मालिक को बुलाने के लिए कहा। मालिक आया गुलाम के साथ, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा इस गुलाम को तुम बेच दो, इस गुलाम को तुम आजाद कर दो। मालिक कहता नहीं, हम इसको आजाद नहीं कर सकते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते इसका 4 गुना ले लो, लेकिन फिर भी आजाद कर दो। अब मालिक खुश हो गया, पैसे के चक्कर में आ गया, गुलाम को आजाद कर दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, आई गुलाम, आई चरवाहे, तुम्हारे एक जुमले ने तुम्हें दुनिया की गुलामी से आजाद दे दी। अगर यही अकीदा रहा और यही एक जुमला तुम जिंदगी भर इसी के ऊपर कायम दायम रहे तो जहन्नम की गुलामी से भी तुम आजाद हो जाओगे, जहन्नम से भी तुम बच जाओगे। ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? चरवाहा डर रहा है अल्लाह से, उसको मालूम है कि जंगल के अंदर भी अल्लाह हरकत को रिकॉर्ड कर, तरबियत का नतीजा था कि पहले के चरवाहा भी अल्लाह ताला से अंदाज से रहता। आज मोबाइल रख करके मस्जिद में चले जाओ, भूल करके आधा घंटा के बाद आओ गायब, पैसे रख करके 10,000 यहाँ से चले जाइए, मदरसे का ही पैसा क्यों ना हो, सुबह सवेरे आइए पैसा गायब, ऐलान कीजिए किसी ने पैसा दिया है, कोई नहीं आएगा। मेरे भाइयों, आज हमारे यहाँ तरबियत की कमी है, मदारिस है लेकिन मदरसे में पढ़ाई होती है, सब कुछ होता है, घर के अंदर तरबियत ना देने का नतीजा है मेरे भाइयों, माँ बाप जो जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी के अंदर कमी है। आने वाली नस्ल दलदल में डूबती हुई जा रही है। जरा तसव्वुर करो, फलस्तीन के उस बच्चे को, जरा उस मंजर को देखो, एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने उसकी बहन आखिरी सांस ले रही है, छोटा सा बच्चा है, 10-11 साल का लड़का है और उसके सामने उसकी बहन जो 10 साल की होगी, 6-7 साल की होगी, आखिरी सांस ले रही है, जान निकलने वाली है, रूह निकलने वाली है, लेकिन 10-11 साल का बच्चा कहता है, ओ मेरी बहन पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एक छोटा सा बच्चा, 10 साल का बच्चा अपनी बहन को कलेमा पढ़ा रहा है, ये कौन सी तरबियत का नतीजा है? बताओ मेरे भाइयों, वही फलस्तीन का वो मंजर है, एक छोटी सी बच्ची है, 10-12 साल की लड़की है, ये 12 साल की बच्ची जा रही है और सोशल मीडिया वाला ये कैमरा, ये तस्वीरें खींचने वाला उस लड़की के पीछे पीछे दौड़ता हुआ जा रहा है और फोटो खींचने की कोशिश कर रहा है, तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लड़की चीख करके कहती है, ओ भाई मेरी तस्वीर न ले। जवान कहता क्यों? कैमरामैन वाला कहता क्यों? तुम्हारी तस्वीर लेने में क्या प्रॉब्लम है? लड़की चीख करके कहती है, मेरे सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है, मेरे सीने के ऊपर दुपट्टा नहीं है, तुम ये तस्वीर लेकर के तुम सोशल मीडिया में डालोगे, तुम खबरें शायद करोगे, अब बताओ हमारे जिस्म के ऊपर कपड़ा नहीं है,
میرے بال کو کسی غیر اجنبی نے دیکھ لیا، میرے جسم کو کسی اجنبی نے دیکھ لیا، کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو میں کیا جواب دوں گی؟ یہ فلسطین کی بچیاں ہیں جن کو تربیت اس کی ماں نے اس انداز سے دیا ہے کہ جنگ کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج کی مسلمان کی لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں اپنی تصویریں ڈال رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ لکھتی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں۔ سوشل میڈیا پہ تصویریں ڈالتی ہے، بال بھی کھلا ہوا ہے، بدن بھی دکھ رہا ہے، ڈانس بھی کر رہا ہے، اور باقاعدہ لکھتے کمنٹ کرو میں نمبر دوں گی۔ دیکھ رہے حالات مسلم لڑکیوں کے، یہ ہے حالات۔ ذرا تصور کرو آج ہم نے اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دی۔ وہ کیسی تربیت تھی؟ ایک بچہ، ایک بچی 15 سال 16 سال کی لڑکی رات کی تاریکی میں اپنے ماں سے کہتی ہے میری ماں دودھ کے اندر پانی ملانے کا حکم مت دو۔ ہاں عمر فاروق کو پتا نہیں چلے گا، آپ کو ڈر عمر فاروق کا ہے، مجھے ڈر اللہ کا ہے، اس اللہ کو پتا تو چل جائے گا کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو میں کیا جواب دوں گی کہ میں نے دودھ کے اندر پانی ملایا تھا، کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا چہرہ دکھاؤں گی۔ ایک 15-16 سال کی لڑکی اپنے ماں کو باقاعدہ اس طریقے سے نصیحت کر رہی ہے اور اپنی ماں کو سمجھا رہی ہے اور جہنم سے بچنے کی باقاعدہ سمجھا رہی ہے اور کہہ رہی ہے میری ماں یہ غلط کام مت کرو۔ تربیت کا نتیجہ آج ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں کو تربیت نہیں دی، اپنے بچوں کو ہم نے بگاڑا ہے۔ لاسٹ سمے میں جمعے کے دن خطبہ سننے آپ آئیے گا تو کیا آپ کا بیٹا پہلے صف میں ہوگا؟ نماز پڑھنے لاسٹ میں آئیے گا خطبہ سننے کے لیے تو بیٹا پہلے صف میں تھوڑی رہ سکتا ہے، نہیں رہ سکتا ہے۔ جس کا باپ سو رہا جلسہ سننے کیا اس کا بیٹا آئے گا؟ جس کی ماں سو رہی ہو کیا اس کی بیٹی جلسہ سننے آئے گی؟ میلہ دیکھنے آئے گی چلی گئی تھوڑی سنے گی۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، غور کرو، آج ہم نے اسلام کو بڑا کمزور سمجھا ہے۔ اللہ کی قسم اس اسلام کی قیمت کو جانو، اس دولت کو سمجھنے کی کوشش کرو، اسلام کو جانو، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اسلام کو زندہ کرو۔ آج ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر اسلام بالکل کمزور ہو چکا ہے، اسلام کی ذرہ برابر اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے اسلام کا۔ میرے بھائیوں اسی وجہ سے آج مسلمان سب سے زیادہ بدنام، چوری کے معاملے میں مسلمان آگے، لڑکی بازی میں مسلمان آگے، چھیڑ خانی میں مسلمان آگے، سب سے زیادہ فیک ویڈیو بنانے والے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں آپ کو ملیں گی، شراب کے معاملے میں یہ مسلمان آگے، حرام خوری میں یہ مسلمان آگے۔ میرے بھائیوں عام طبقہ چھوڑو، عام طبقہ چھوڑو، جو طبقہ رہنما اور رہبر بن کر کی آیا، علماء کا بھی طبقہ اس میں بچا ہوا نہیں ہے، وہ بھی اس دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں اصلاح ہو تو اصلاح کیسے ہو؟ بچوں کے اندر تربیت آئے تو تربیت کس انداز سے آئے؟ ہم اپنے بچوں کو تربیت کس انداز سے غور کیجیے۔ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے جاؤ جمعے کے دن تو اپنے بچے کو بھی پیسہ دے کر کے بھیجو، جب مسجد میں پیسہ اٹھانے کے لیے نکلے کوئی اٹھے تو تم 10 روپیہ دے دینا۔ یہ چھوٹے سے بچے کو تم تربیت دو گے تو آگے چل کر کے یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا بنے گا۔ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا اے لوگوں تم اللہ کے راہ میں موت کی آنے سے پہلے خرچ کر لو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے بچوں کو یہ تربیت دو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ انفق علیک، خرچ کرو تمہارے پر خرچ کیا جائے گا۔ آج مسلمان میرے بھائیوں یہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کے باپ نے تربیت نہیں، تربیت کے اندر اپنے بچوں کے اندر اسلامی جذبہ پیدا کرو، اسلامی کلچر پیدا کرو، تہذیب پیدا کرو، سلیقہ پیدا کرو۔ بات کرنے کا طریقہ نہیں، جلسوں کے اندر آتا ہے ایک جگہ جلسہ ہو رہا تو وہاں پہ لکھ دیا صرف مردوں کا جلسہ، عورتوں کا نہیں،
ایک دن عورتوں کا تھا، ایک دن مردوں کا تھا. اسی کٹیہار کے علاقے میں گاؤں کا نام نہیں بتاؤں گا میرے بھائیوں، لکھا 2 دن کا جلسہ، ایک دن صرف مردوں کا اور ایک دن صرف عورتوں کا. کیونکہ اس نے سوچا یار مرد عورت کا جلسہ ہوتا تو بھیڑ بھاڑ ہو جاتی ہے، بہت غلط کا معاملات ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے صرف ایک دن لیڈیز کا جلسہ رکھا جائے اور ایک دن جینٹس کا جلسہ رکھا جائے. صرف ایک دن عورتوں کے لیے پورا کا پورا پنڈال بھر گیا عورتوں سے پہلا دن، اور دوسرا دن صرف مردوں کے لیے، کوئی عورت نہیں آ سکتی، کوئی لیڈیز نہیں آ سکتی ہے. واللہ بتا رہا ہوں میرا خطاب بھی تھا اس دن، میں نے دیکھا 20 لڑکے. اس سے کیا پتا چلا؟ جتنے بھی لڑکے آتے ہیں جلسہ سننے نہیں، لڑکیوں کے چکر میں زیادہ تر. یہ تربیت کس نے دی؟ اب قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہے اور اس کے باوجود وہ غلط کام کر رہا ہے. اللہ کی آپ کیا جواب دو گے؟ یہ تربیت کس نے دی؟ یہ کس نے سکھایا؟ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، جب وہ آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا جو اللہ کے نبی سے زنا کے تعلق سے سوال کر رہا تھا، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے، آپ نے جواب میں اسے یہ نہیں کہا تو بڑا غلط آدمی ہے، تو جہنمی ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے اس سے فرمایا چلو ٹھیک ہے تمہارا سوال ہے، میرا جواب بعد میں آئے گا، میں بھی تم سے کچھ سوالات کرتا ہوں تم بھی جواب دو. اس نے کہا اللہ کے نبی کون سے سوال ہے؟ آپ نے سوال کیا. امام احمد ابن حنبل اپنے مسند کے اندر اس کو ذکر کیا ہے. سوال کرتا ہے اے اللہ کے نبی آپ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں بولیے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے تو تم کیا کرو گے؟ لڑکا جوان لڑکا نہ کہتا اللہ کے نبی میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا. آپ نے فرمایا اچھا تمہاری بہن کے ساتھ کرے تو کیا کرو گے؟ کہا اللہ کے نبی اس کو میں بوٹی بوٹی کر دوں گا. آپ نے فرمایا تمہاری چچی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے، زنا کرے، چھیڑے، تمہاری بہن کے ساتھ غلط کرے تو کیا کرو گے چچی کے ساتھ؟ کہا اللہ کے نبی اس کو میں مار ڈالوں گا. اللہ کے نبی ایک ایک کا نام لیتے گئے اور جواب میں کہتا گیا اللہ کے نبی میں اس کو قتل کر دوں گا. آپ نے فرمایا سنو جب تم کو میں کہہ رہا ہوں اگر تیری بہن کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بھتیجی کے ساتھ، تمہارے رشتہ دار کے ساتھ اگر کوئی کام کرتا ہے تو تم اس کو مار ڈالو گے، قتل کر ڈالو گے. اب یہ بتاؤ اگر تم کو بھی اجازت دے دوں گا اور تم کسی کی بہن کے ساتھ کرو گے، کسی کی ماں کے ساتھ کرو گے، کسی کی لڑکی کے ساتھ کرو گے، تو یہ بتاؤ وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی. جب تمہیں برا لگ سکتا ہے تو کیا اس کو برا نہیں لگے گا؟ جب تم برداشت نہیں کر سکتے ہو تو دوسرے لوگ اس بات کو کیسے برداشت کریں گے؟ میرے بھائیوں آپ نے تربیت اس انداز سے دی. حدیث کے الفاظ ہیں، راوی حدیث لکھتے ہیں نبی نے اس انداز سے سمجھایا. اس دن کے بعد اس نوجوان نے کسی لڑکی کو کبھی مڑ کر کے دیکھنا گوارا نہ کیا. میرے بھائیوں تربیت کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ سے سیکھو، نبی سے انداز سیکھو. نبی نے کس انداز سے نوجوان کو سمجھانے کی کوشش کی. آج ہمارے یہاں کسی کا موبائل اگر مسجد میں اگر گر جائے یا بجنے لگے امام صاحب تو اس کو کافر بتا دیتا. موبائل بجاتا موبائل مسجد کے اندر، شرم نہیں آتی. ایک جگہ کے لڑکا تقریر سن کر کے گیا نماز پڑھنے، چلو آج سے میں نماز پڑھوں گا. اتفاق سے موبائل بند کرنا بھول گیا. اب نماز پڑھ ہی رہا تھا، آج کل کا موبائل کے اندر جو سونگ لگاتا ہے وہ کتنا زبردست ہے، بھوجپوری گانا. اب فجر کے وقت بھوجپوری گانا بجنے لگا. اب ظاہر سی بات اس کو مسئلہ بھی معلوم نہیں تھا کہ موبائل نکال کر کے میں اس کو بند کر دوں. بج رہا تو بج رہا. اب امام صاحب نے بڑی سورت پڑھنا شروع کر دیا لیکن جلدی سے ختم کیا اور سجدے میں گیا، رکوع سجدہ سب کچھ کیا، سلام پھیرا. تب بچے نے کیا کیا، اس سے پہلے جب رکوع میں بیٹھا ہوا تھا، تشہد میں جب بیٹھا ہوا تھا، وہ لڑکا اٹھ کر کے بھاگ گیا. سلام پھیرا میں نے بھاگ گیا. سوچا آج تو خیر نہیں ہے، بھاگ گیا. دوسرے دن آیا، کسی نے بتایا یہی ہے. بس اب امام صاحب وہاں پہ بولے تو ایسا ویسا، تو کافر جہنمی ہے، یہ ہے وہ ہے، شرم نہیں آتی ہے. بہت کچھ ڈانٹا اس کو.
नमाज पढ़ा, किसी तरीके से चला गया शराब की दुकान में, कहा कि लाओ तो शराब। शराब उसके सामने रखा गया और उसने शराब पीना शुरू किया। पीते पीते गिलास जमीन के ऊपर गिरा और गिरते ही गिलास टूट गया। एक वेटर आता काम करने वाला, उसके साथ साथ तो मालिक भी दौड़ करके आता है और कहता बाबू चोट तो तुम्हें नहीं लगी, कोई बात नहीं, गिलास गिरा गिरने दो, हम तुम्हें दूसरा गिलास देते हैं। ये बच्चा सोचने लगा हमारे मस्जिद का इमाम ज्यादा अच्छा है कि शराब बेचने वाला दुकानदार ज्यादा अच्छा है। यहाँ गिलास भी गिरा लेकिन फिर भी इतना प्यार से पूछता है कि तुम्हें चोट तो नहीं आई, और हमारा इमाम सबके सामने बेइज्जती किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कभी किसी को नसीहत भी करनी हो तो अकेले में करो, सबके सामने कहो ए बेनमाजी, ए चोर, ए शराबी, ए जुआड़ी, तो उसको नसीहत नहीं वो पकड़ेगा बल्कि और ज्यादा वो गलती करेगा। मेरे भाइयों, ये तरबियत का तरीका आपको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखना होगा, वरना आप अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं दे सकते। गौर कीजिए आप, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप और अपने घर वाले को दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ, दोनों को बचाओ। तुम्हें फिक्र है अपने घर की, अपने आप की फिक्र है, अपने परिवार की फिक्र है। हाँ, दुनिया के अंदर तेरा बच्चा आग में जाने लगता है, तुम उसको पकड़ करके बाहर निकाल लेते हो कि बच्चा कहीं जल न जाए, तकलीफ होगी। तुम दुनिया की आग से अपने बच्चे को बचाना चाहते हो, लेकिन जहन्नम की आग से क्यों नहीं बचाना चाहते हो? जहन्नम की आग जो दुनिया के मुकाबले में कई गुना 69 गुना ज्यादा आगे है, ज्यादा डेंजर, ज्यादा खतरनाक है। नबी अकरम ने भी अपने बेटे को जहन्नम की आग से बचाने के लिए बाकायदा नसीहत की, फरमाया या फातिमा, आई मेरी बेटी फातिमा, सलोनी मिन माली, आई मेरी बेटी जो भी मांगना है मांग लो, आई मेरी बेटी कल क़यामत के दिन में तुम्हें काम आने वाला नहीं हो। जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लो, आई फातिमा अमल कर लो, आई फातिमा दुनिया के अंदर अच्छी अमल कर लो। ये अपने बेटी, अल्लाह के नबी अपने बेटी को बाकायदा नसीहत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन आज मेरे भाइयों अपने बेटी को नहीं समझाते हैं, अपने बेटे को समझाते नहीं है, बल्कि हम खुद गुनाह कर रहे हैं, अपने बच्चे को भी गुनाह करवा रहे हैं। बच्चे ने कहा कि एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए, आपने दे दिया। हाँ, बंबई में कमा रहे हैं, पैसा भेज दिया। अपने घर में आप फोन करके सारे हालात पूछते हैं, बेटी कैसी है, माँ कैसी है, तुम कैसी हो, क्या खाई हो, कौन सा कपड़ा पहनी हो, लेकिन कभी आप फोन करके अपने बीवी से पूछते हो क्या तुमने आज नमाज पढ़ी, ज़ोहर असर मगरिब की नमाज पढ़ी, क्या बेटी ने नमाज पढ़ी, क्या बेटों ने नमाज पढ़ी? क्या आप अपने घर के अंदर बाकायदा चीजों के बारे में सवाल करते हो? आपको फिक्र है घर को खूबसूरत बनाने की, लेकिन घर के अंदर जो बच्चे और जो लड़कियां और जो बेटियां पड़ी हुई है उसको खूबसूरत बनाना नहीं चाह रहे हो। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने परिवार वाले को जहन्नम से बचाओ। ये औलाद बहुत बड़ी नेमत है, इस औलाद को सही तरबियत, लेकिन आज हम और आप औलाद की सही तरबियत नहीं कर रहे, जिसकी वजह से समाज बिगड़ता ही चला जाए। और आने वाला वक्त ऐसा मुझे लग रहा है, अब तो कुछ जलसों के अंदर कुछ लोग आ भी रहे हैं, लेकिन एक दौर ऐसा आएगा कि जलसा सिर्फ नाम का रह जाएगा, कोई जलसा सुनने वाला नहीं। मेरे भाई मौसम की गड़बड़ी की वजह से प्रोग्राम के अंदर कुछ कम लोग आए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं। बताइए, कुरान और हदीस की बातें हो रही, पता नहीं उधर क्या मामला हुआ, तब दौड़। हाँ, लगता है यही लोग पूरा मसला हल करेंगे, हो सकता है। तो मेरे भाई को ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं दो चीजें आपके सामने पेश की, माल और औलाद, ये दोनों नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिली हुई है।
दोनों की कदर करो और दोनों के बारे में अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन आपसे सवाल करेगा। इस वजह से माल कमाइए लेकिन हलाल तरीके से। बच्चा अगर आपको औलाद मिला हुआ है तो औलाद की सही तरबियत कीजिए, क्योंकि औलाद के बारे में कल क़यामत में आपको जवाब देना पड़ेगा। ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला कहने वाले को भी और सुनने वाले को भी सब अमल करने की पूरी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जिन लोगों ने मदरसे के लिए अपने माल को अल्लाह के राह में खर्च नहीं किया, अल्लाह उसको माल को खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। हमें मदरसों को जिंदा रखने की तौफीक अता फरमाए, हमें मसाजिद को जिंदा रखने की तौफीक अता फरमाए, हमें उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, हमें इस्लाम को जिंदा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।